شہرت اور اقتدار ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کا نشہ اگر ایک دفعہ انسان کے گلے پڑ جائے تو وہ پھر آسانی سے اترتا نہیں ہے اور اکثر انسان کی جان لے کے ہی چھوڑتا ہے۔ مشہور پاکستانی چاکلیٹی ہیرو وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے عروج کا زمانہ تھا تو وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے لوگ ان کو ٹھہر ٹھہر کے دیکھتے تھے اور روڈ جام ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب ان پر زوال کا ٹائم آیا تو وہ لاہور کی سڑکوں پر بے ہوش پڑے تھے اور کوئی انہیں دیکھنے والا تک نہ تھا۔ وحید مراد صاحب اپنے والد نثار مراد کی اکلوتی اولاد تھے اور ان کے والد فلم ساز تھے۔ ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی اور یہ چھوٹی ہی عمر سے فلموں کی دنیا میں آ گئے تھے۔ ان کا دلکش ہیئر سٹائل اور ان کا خوبصورت چہرہ، اس وجہ سے لوگ ان کو چاکلیٹی ہیرو پکارنے لگے تھے۔ وہ پاکستان، انڈیا سمیت پورے جنوبی ایشیا کی سب سے مشہور ترین ہستی تھے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پشتو فلموں کے مشہور زمانہ اداکار بدر منیر صاحب یہ کبھی وحید مراد کے ڈرائیور ہوا کرتے تھے اور ان کے آفس میں وہ آفس بوائے بھی تھے، اور انہی کو وحید مراد نے فلموں کی دنیا میں لے کر آئے تھے۔ اور تاریخ کی اس کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس ڈرائیور کو وحید مراد فلمی دنیا میں لے کر آئے تھے، ایک وقت ایسا بھی وحید مراد پر آیا تھا کہ وہی ڈرائیور ان کو فلموں میں کام دلوانے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتا تھا اور اپنی پشتو فلموں میں ان کو ایک رول دیا کرتا تھا۔ مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ ندیم، محمد علی، غلام محی الدین جیسے اداکار جو کبھی لائن میں لگ کر وحید مراد صاحب سے ملاقات کا ٹائم مانگا کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہی کی فلموں میں وحید مراد سیکنڈ رول میں نظر آنے لگے۔ اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ ایک دفعہ وحید مراد کا کراچی میں شدید کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ نے ان کے خوبصورت چہرے پر کو مزید داغدار بنا دیا تھا۔ اس کی سرجری تو کروائی گئی تھی، لیکن جو پہلے والی جاذبیت تھی وہ اس میں نہ آ سکی۔ اس کے ساتھ ہی وحید مراد کو نشے جیسی لعنت لگ گئی اور وہ سارا دن ساری رات اپنے کمرے میں پڑے نشہ کرتے رہتے۔ وحید مراد کی بیگم کا نام سلمہ مراد تھا اور ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ وحید مراد جب تک پاکستانی فلموں میں بطور ہیرو کام کرتے رہے، وہ پاکستانی فلموں کے عروج کا زمانہ تھا اور پڑوسی جو ملک تھے وہ بھی ہماری فلموں کی کاپی کیا کرتے تھے۔ اور وحید شہرت اور اقتدار ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کا نشہ اگر ایک دفعہ انسان کے گلے پڑ جائے تو وہ پھر آسانی سے اترتا نہیں ہے اور اکثر انسان کی جان لے کے ہی چھوڑتا ہے۔ مشہور پاکستانی چاکلیٹی ہیرو وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے عروج کا زمانہ تھا تو وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے لوگ ان کو ٹھہر ٹھہر کے دیکھتے تھے اور روڈ جام ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب ان پر زوال کا ٹائم آیا تو وہ لاہور کی سڑکوں پر بے ہوش پڑے تھے اور کوئی انہیں دیکھنے والا تک نہ تھا۔ وحید مراد صاحب اپنے والد نثار مراد کی اکلوتی اولاد تھے اور ان کے والد فلم ساز تھے۔ ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی اور یہ چھوٹی ہی عمر سے فلموں کی دنیا میں آ گئے تھے۔ ان کا دلکش ہیئر سٹائل اور ان کا خوبصورت چہرہ، اس وجہ سے لوگ ان کو چاکلیٹی ہیرو پکارنے لگے تھے۔ وہ پاکستان، انڈیا سمیت پورے جنوبی ایشیا کی سب سے مشہور ترین ہستی تھے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پشتو فلموں کے مشہور زمانہ اداکار بدر منیر صاحب یہ کبھی وحید مراد کے ڈرائیور ہوا کرتے تھے اور ان کے آفس میں وہ آفس بوائے بھی تھے، اور انہی کو وحید مراد نے فلموں کی دنیا میں لے کر آئے تھے۔ اور تاریخ کی اس کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جس ڈرائیور کو وحید مراد فلمی دنیا میں لے کر آئے تھے، ایک وقت ایسا بھی وحید مراد پر آیا تھا کہ وہی ڈرائیور ان کو فلموں میں کام دلوانے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتا تھا اور اپنی پشتو فلموں میں ان کو ایک رول دیا کرتا تھا۔ مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ ندیم، محمد علی، غلام محی الدین جیسے اداکار جو کبھی لائن میں لگ کر وحید مراد صاحب سے ملاقات کا ٹائم مانگا کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہی کی فلموں میں وحید مراد سیکنڈ رول میں نظر آنے لگے۔ اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ ایک دفعہ وحید مراد کا کراچی میں شدید کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ نے ان کے خوبصورت چہرے پر کو مزید داغدار بنا دیا تھا۔ اس کی سرجری تو کروائی گئی تھی، لیکن جو پہلے والی جاذبیت تھی وہ اس میں نہ آ سکی۔ اس کے ساتھ ہی وحید مراد کو نشے جیسی لعنت لگ گئی اور وہ سارا دن ساری رات اپنے کمرے میں پڑے نشہ کرتے رہتے۔ وحید مراد کی بیگم کا نام سلمہ مراد تھا اور ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ وحید مراد جب تک پاکستانی فلموں میں بطور ہیرو کام کرتے رہے، وہ پاکستانی فلموں کے عروج کا زمانہ تھا اور
پڑوسی جو ملک تھے وہ بھی ہماری فلموں کی کاپی کیا کرتے تھے، اور وحید